سویڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پہ قرآن جلایا جاتا ہے اور اس کے رد عمل میں مسلم حکمرانوں کی طرف سے روایتی مذمتیں نظر آتی ہیں۔ لیکن آپ ایک بات ذرا سوچیں کہ اگر یہاں قرآن جلانے کے بجائے محمد بن سلمان کی تصویر جلائی جاتی تو شاید سعودی حکومت فوراً سویڈن کا تیل بند کر دیتی۔ شاید قرآن جلانے کے بجائے مصر کا جھنڈا جلایا جاتا تو مصری حکومت سویڈش سفیر کو دھکے دے کے باہر نکال دیتی، اور شاید قرآن جلانے کے بجائے پاکستان کے قومی ترانہ یا آرمی چیف کا مذاق اڑایا جاتا تو شاید ہم لوگ فوراً سویڈن سے تجارت منقطع کر دیتے۔ لیکن کیونکہ یہاں معاملہ قرآن کا تھا لہٰذا روایتی مذمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آج مسلم ممالک قومی ریاستیں ہیں جہاں قومی علامات اسلامی تقدسات پر فوقیت لے جاتی ہیں، اور یہی فرق ایک اسلامی ریاست اور ایک قومی ریاست میں ہوتا ہے۔ اس کی مثال اٹھا لیں، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جب جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو فریڈم ایکسپریشن کے طور پہ مان نہیں لیتے ہیں، نہ محض مذمت کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بلکہ سخت ترین ایکشن لیتے ہیں، اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ جب خلافت اپنے کمزور ترین ادوار میں تھی اور سلطان عبدالحمید دوئم کا دور تھا تو برطانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی ایک ڈرامہ چلانا چاہتی ہے۔ سلطان عبدالحمید برطانوی سفیر کو ایک میسج دیتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ڈرامہ چلایا تو ہم جہاد کی کال دے دیں گے، اور برطانیہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ فرق ہے قومی ریاستوں میں اور اسلامی ریاست میں۔ قومی ریاست میں قومی علامات مقدس ہوتی ہیں، جبکہ اسلامی ریاست میں اسلام ہماری ریڈ لائن ہوتی ہے۔ اللہ، اس کا رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت، یہ ریڈ لائن ہوتی ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا ہے کہ قومی علامات بہت مقدس ہیں، چاہے وہ قومی ترانہ ہو، قومی جھنڈا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ میچ ہار جاتا ہے تو شاید ہمیں زیادہ رنج ہوتا ہے بنسبت قرآن کے جلنے پہ، اور یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اسی قومیت کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب سوچیں کہ جب تک ہم ان قومی پنجروں کے اندر، قومی سرحدوں کے اندر سوچتے رہیں گے، ہم لوگ اسی طرح امت تقسیم رہے گی اور پٹتی رہے گی، اور اسلام کا مذاق اڑتا رہے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم دوبارہ امت کی وحدت کی بات کریں۔ اب خود سوچیں، اگر مراکش سے انڈونیشیا مسلمان ایک ریاست ہوتے اور اسلام کے تحت حکمرانی ہو رہی ہوتی، اسلام اس ریاست کی ریڈ لائن ہوتی، تو کیا سویڈن قرآن جلانے کی ہمت کرتا؟ فرانس گستاخی کی ہمت کرتا؟ امریکہ مسلمانوں پہ بمباری کی ہمت کرتا؟ اقوام متحدہ ہم پہ پابندی لگانے کی ہمت کرتا؟ یقیناً نہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب تک ہم قومیت کا پرچار کرتے رہیں گے اسلام سائڈ پہ رہے گا، اور یہ بھی کلیئر ہونا چاہیے کہ امت کی وحدت کے علاوہ کوئی اور حل، چاہے وہ OIC کے اجلاس ہوں یا انفرادی طور پہ بائیکاٹ کی مہم ہو، اس سے کوئی نتیجہ نہیں اخذ ہونے والا۔ قرآن جلائے جانا ایک بہت سنگین واقعہ ہے، اگر یہ بھی ہمیں پریشان نہیں کر رہا تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔